بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مثالیں پیش کی ہیں تاکہ وہ ان پہ تدبر کریں اور اس کلام کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس میں سے ایک جگہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایمان والے کی اگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ ہے اور وہ زمین آسمان کو اور پرندوں کو جب بھی دیکھتا ہے اس کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور آن دا فلپ سائڈ ایک وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ جب بھی زمین آسمان پرندوں کو دیکھے گا تو اس کے لیے بہت عام سی بات ہوگی، وہ ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی مزید وضاحت آگے آیت میں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل نوری ہی، اس کی نور کی مثال ایسی ہے کمشکاتن، کہ جیسے دیوار میں ایک تراشی ہوئی جگہ ہو، فی ہا مصباح، اور اس کے اندر ایک لیمپ رکھ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المصباح فی زجاجہ، وہ لیمپ ایک شیشے کے اندر ہے، زجاجتو کأنہا کوکبن، اور وہ لیمپ ایسے ہے جیسے ایک ستارہ، کوکبن دریون، ایک چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ جل رہا ہوں ایک درخت سے جو کہ اللہ فرماتا ہے یہ ایک مبارک درخت ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو تھوڑا سا پہلے اللہ تعالیٰ نے مشکات کا ذکر کیا تھا، جس کا شیپ انسان کی پھسلیوں کی طرح ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ادھر شیشے کے لیمپ کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ ایک ایمان والے کے دل کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک ایمان والے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے زیتونتن، یہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ ہی یہ مشرق پہ جھکا ہے نہ ہی مغرب پہ۔ ابن کثیر مینشن کرتے ہیں کہ یہ درخت بالکل سیدھا کھڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تیل بہترین ہے۔ یکادو زیتوہا یدیئو، اور وہ زیتون کا تیل ایسا ہو جیسے چمک رہا ہو، ولو لم تمسسہ نار، جبکہ آگ نے اسے ابھی چھوا بھی نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور، یعنی نور کے اوپر نور۔ اگر تفسیر ابن کثیر میں ہم اسے دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ایک نور تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے اندر رکھا ہے، اور دوسرا نور اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اور انفیکٹ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جو اللہ نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ تو تفسیر میں یہ آتا ہے کہ وہ نور جو اس تیل سے نکل رہا تھا وہ قرآن ہے، اور اس لیے جب وہ جا کے مشکات کے اندر جلتے ہوئے چراغ سے جا کے ملتا ہے، یعنی نور علی نور، تو روشنی مزید اور پھیلتی ہے۔ یعنی جب ایک ایمان والا اللہ کا کلام پڑھے گا تو اس کے اندر کی روشنی اللہ کی بھیجی گئی روشنی سے ملے گی جا کے، اور اس سے یہ مزید روشنی پھیلائے گا، یعنی نیک اعمال کرے گا، اچھائیاں پھیلائے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارے گا، اس کے مطابق چلے گا، اور نہ صرف یہ، وہ قرآن کی دعوت بھی دے گا سب کو، جس سے وہ چراغ کی طرح اس نور کو مزید اور پھیلائے گا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا ابھی تک اللہ کے کلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، اس نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ اندھیرے میں ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کبھی لگ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ انکمپلیٹ ہے، اس کو سم ٹائمز ڈر لگ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، اور کبھی کبھار اس کو اپنے ارد گرد کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہے، وہ انگزائٹی میں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے گئے نور سے دور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہے، اور من یشاء کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی چاہے، یعنی جس کی ول ہوگی وہ اس قرآن کو کھولے گا ہدایت پانے کے لیے اور اللہ سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہدایت پا لے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، یعنی یہ مثال لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کامل علم رکھتا ہے، یعنی اس پوری بات کا اصل علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔